السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 64 ہجری اسلامی تاریخ کا وہ موڑ تھا جب پوری امت خاموش تھی۔ تخت پر بیٹھنے والا کمزور اور ظلم کا سایہ ہر طرف، مگر اس اندھیرے میں ایک شخص نے کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، میں جھکوں گا نہیں۔ وہ شخص عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، تاریخ جسے مکہ کا شیر کہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے ایک ایسا ہیرو جس نے 9 سال تک آدھی دنیا پر حکومت کی اور شہادت کو تخت پر ترجیح دی۔ عبداللہ بن زبیر نام ہی کافی ہے۔ پیدا ہوئے مدینہ میں ہجرت کے بعد، اور اعزاز یہ کہ مہاجرین میں سب سے پہلا بچہ یہی تھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو صحابہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم نے مدینہ کے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے کہ ان کے بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے منہ میں کھجور چبا کر لگائی اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ والد کون تھے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوچیں، ایسے گھرانے میں پلے بڑے ہوں تو کردار کیسا ہوگا؟ بہادر، عبادت گزار اور حق کے لیے کھڑے ہونے والے۔ 10 سال کی عمر میں جنگ یرموک میں شریک ہوئے، بڑے ہو کر حافظ قرآن بنے، راتیں عبادت میں گزارتے، طاقت بھی تھی، تقویٰ بھی تھا۔ پھر آیا 60 ہجری، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنا دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ خلافت، جو مشورے سے چلتی تھی، اسے بادشاہت بنا دیا گیا۔ تخت بیٹے کو ملنے لگا۔ ابن زبیر خاموش نہ رہے، انہوں نے صاف کہہ دیا، میں اس بیعت پر راضی نہیں جب تک قریش کی شورا نہ ہو۔ خلیفہ وراثت سے نہیں، مشورے سے آئے گا۔ یزید کو غصہ آ گیا، مدینہ کے گورنر کو حکم دیا، 3 دن کی مہلت ہے، بیعت لو یا گردن اڑا دو۔ مگر شیر پنجرے میں بند نہیں ہوتا۔ ابن زبیر رات کے اندھیرے میں مدینہ سے نکلے اور سیدھا مکہ پہنچ گئے، کعبہ کی پناہ لے لی۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، پوری دنیا سہم گئی، مگر ابن زبیر نے مکہ کو مظلوموں کی پناہ گاہ بنا دیا۔ پھر آیا 14 ربیع الاول سن 64 ہجری، یزید مر گیا۔ یزیدی فوج مکہ کا محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گئی، اقتدار کا خلا پیدا ہو گیا، اور اسی لمحے عبداللہ بن زبیر کعبہ کے دروازے پر آئے، ہاتھ میں قرآن اور زبان پر اعلان، اے لوگو، میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق حکومت کروں گا، نہ ظلم کروں گا، نہ ظلم سہوں گا۔ بس یہ اعلان تھا کہ پوری اسلامی دنیا ہل گئی۔ مکہ، مدینہ، حجاز، مصر، عراق، ایران، حتیٰ کہ شام کے کچھ حصے تک سب نے ابن زبیر کی بیعت کر لی۔ تاریخ اسے زبیریت خلافت کہتی ہے۔ 683 عیسوی سے 692 عیسوی تک، یعنی 9 سال۔ اور کیسے حکومت کی؟ کوئی شاہی محل نہیں، کوئی تاج نہیں، کعبہ کے پاس سادہ زندگی، بیت المال کا دروازہ غریبوں کے لیے کھلا، عدل قائم۔ مگر تخت کے پجاریوں کو یہ برداشت نہ ہوا۔ شام میں مروان بن حکم، پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا۔ اس نے اپنے ظالم ترین جرنیل حجاج بن یوسف کو حکم دیا، جا اور مکہ کے شیر کا خاتمہ کر دے۔ سن 73 ہجری مکہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ 6 ماہ تک منجنیق سے کعبہ پر پتھر برسائے گئے، آگ کے گولے پھینکے گئے، جس سے کعبہ کا غلاف تک جل گیا۔ ابن زبیر کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ لوگ کہنے لگے اب ہتھیار ڈال دو، مگر شیر بوڑھا ہو کر بھی شیر ہی رہتا ہے۔ ان کی والدہ 100 سال کی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا آخری بار بیٹے سے ملیں، کہا بیٹا سن لیا ہے، لوگ ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے ہیں۔ ابن زبیر نے جواب دیا، اماں میں ذلت کی زندگی نہیں چاہتا، عزت کی موت بہتر ہے۔ اور پھر وہ میدان میں نکلے، اکیلے آخری سانس تک لڑے اور شہید ہو گئے۔ ذی الحجہ 73 ہجری مکہ کا شیر شہید ہو گیا۔